ہاں تو دوستو کیا حال ہے؟ ادھر پنجاب اسمبلی میں یہ حال ہے کہ بجٹ پر بحث کا آغاز ہوا اور ہنگامہ ہو گیا۔ ہنگامہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک تصویر لہرائی گئی تھی اسمبلی میں، حکومتی ارکان اپوزیشن کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ تصویر کس کی لہرائی گئی تھی اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی تصویر ان دنوں دنیا بھر میں لہرائی جاتی ہے۔ جب ایوان میں تصویر یہ لہرائی گئی تو شور شرابہ ہوا، تلخ کلامی ہوئی، نعرے بازی ہوئی، پھر واک آؤٹ ہو گیا اور 10 منٹ کے لیے اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا کیونکہ حکومتی ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ ظاہر ہے آپ اعتراض کریں گے کسی تصویر کے لہرانے پر، اس کی تصویر لہرانے پر، تو پھر آپ کو بھی جواب ملے گا کیونکہ گڑبڑ تو آپ لوگ ہیں۔ لولی لنگڑی حکومت، ہارے ہوئے لوگ کتنے مزے سے حکومت چلانے کے لیے کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور اجلاس میں اب ان کا تماشا جاری ہے، کسی نہ کسی طرح سے کھینچ گھسیٹ کے چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ طویل مدتی حکمرانی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، انہوں نے کیسا امتحان دیا تھا عوام کے آگے اور کیا رزلٹ ملا ہے وہ تو خود ہی جانتے ہیں۔ جب یہ واک آؤٹ ختم ہوا، یہ لوگ دوبارہ اجلاس میں آئے۔ احمد خان بھچر، ان کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ بجٹ پنجاب کا بجٹ تھا، پنجاب کے بجٹ پر بات ہو رہی تھی اور پنجاب کے نوجوان کے لیے، ہر نوجوان کے لیے بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے؟ صرف 2 روپے 75 پیسے یہ پنجاب کے ایک ایک نوجوان کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک نوجوان پر صرف 2 روپے 75 پیسے، 200 نہیں، 2000 نہیں، 200 نہیں، 2 روپے اور 75 پیسے فی نوجوان رکھا گیا ہے۔ ورکنگ ویمن کے لیے، لیبر کلاس اور زراعت کو نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ صحت کارڈ کے حوالے سے صرف 45 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ایک قوم سے یہ مذاق کیا گیا ہے۔ جو حکومتی رکن تھے، اس وقت جو حکمران جماعت ہے اس کے رکن تھے ذوالفقار شاہ، بجٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی ہی حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ وہ حکومت پر اپنے برس پڑے اور کہا کہ بجٹ کی جو یہ 3 کلو کی کتاب ہے، جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے، جہاں یہ بجٹ شائع ہوا ہے، اس کتاب کا جو وزن ہے وہ 3 کلو ہے۔ تو انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کر کے کہا کہ یہ جو بجٹ کی 3 کلو کی کتابیں ہیں یہ بے سود ہیں، اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کاغذ کا پلندہ ہے، ایک وزن ہے، اور یہ بجٹ عام آدمی کے لیے بے مقصد ہے۔ لوگوں کو تو سانس بھی نہیں آ رہا ہے، سچ کہیں تو یہ بجٹ جعلی ہے۔ یہ حکومت ہی جعلی ہے تو اس کا ہر کام جعلی ہے، دکھاوے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کی آنیاں جانیاں ہو، ان کی فوٹوگرافی ہو، ان کا فوٹو سیشن ہو، ان کا ٹک ٹاک ہو، ان کے سوالات جوابات ہو، چاہے وہ جیل میں ہو، چاہے سڑک پر ہو، چاہے گاڑی کے اندر ہو، چاہے ہیلی کاپٹر میں ہو، سب دکھاوا ہے، سب جھوٹ ہے، سب جعلی ہے۔ سردار شہاب انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں تو نواز شریف اور مریم نواز کے تعریفوں کے قصے لکھے گئے ہیں، یعنی جو وہ کتاب ہے جس میں بجٹ ترتیب دیا گیا ہے، بجٹ بنایا گیا ہے، وہ 3 کلو کی وزنی کتاب کے اندر صرف نواز شریف اور مریم نواز کے قصے ہیں۔ پھر اسی بحث مباحثے میں اجلاس ملتوی ہو گیا اور اس طرح کے جعلی اجلاس ہوتے ہی ملتوی ہونے کے لیے ان کا مقصد سوائے تو تڑاک کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات سنیے کہ ہارنے کے باوجود حکومتی کوئی عہدہ نواز شریف کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے گزشتہ دنوں 3 اجلاس کی صدارت کی، ساتھ مریم نواز بنفس نفیس تشریف فرما رہی۔ تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی کس حیثیت سے انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ہے؟ اسی مسئلے کو لے کر حزب مخالف یعنی پی ٹی آئی کے رہنما چلے گئے ہیں کورٹ میں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کس حوالے سے صدارت کر رہے ہیں، اور یہ تو ایک مذاق ہے، مذاق کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ اور ان عہدوں کے ساتھ۔ یہاں پہ بیٹھ کے ہارے ہوئے لوگ حکومتی معاملات چلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت بھی چلا رہے تھے نواز شریف جب یہ لندن سے تشریف لائے تھے اور کوئی الیکشن بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو شہنشاہ اعظم سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کا وزیر اعظم ہی سمجھ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح سے روز اول سے جب سے پاکستان تشریف لائے ہیں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مذاق ہوا ہے عوام کے ساتھ جس پہ وہاں کے اس پسماندہ بستی کے لوگ حیران ہیں اور پریشانی ان کے چہرے سے آیا ہے، اور
ان کا کہنا ہے کہ ایک ٹرک، بلکہ باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، تصاویر بھی آئی ہیں کہ ایک ٹرک ہری بوریوں سے بھرا ہوا آیا جس پہ نگہبان رمضان نگہبان لکھا ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ آپ لوگ آئیے، ویڈیو بنوائیے، تصویر بنوائیے، آٹے کی بوری پکڑیے۔ لیکن جب تصویریں بن گئی تو اس کے بعد انہوں نے وہ بوریاں واپس لیں، ٹرک پہ لادا اور چل پڑے۔ تو اب تو بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو انہوں نے بھی وہیں پہ کھڑے ہو کر ٹرک کے اوجھل ہونے سے پہلے ہی تصاویر بنوا لی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی کہ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ جیسا بھی آٹا ہے، بھوسی والا ہے، جو بھی ہے، یہ اسے لائے اور لے جا رہے ہیں واپس۔ انہوں نے تقسیم ہی نہیں کیا لیکن اپنی ویڈیو بنوا لی اور تصاویر اتروا لی ایک ایک کو بلا کے۔ اور اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو آٹے پر اپنی تصویر لگانی تھی، آٹا نہ ہو گیا، بابو بیڑی ہو گیا، جس کا اشتہار آتا تھا تو اس بیڑی کے اوپر ڈبے پہ بابو بیڑی کا نام بھی ہوتا تھا، تصویر بھی ہوتی تھی۔ عام طور پہ دیکھا تو یہی گیا ہے کہ پیکنگ کے اندر جو بھی شے ہے اس کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے اور اس کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ مثلا آٹے کے بوری پر یا آٹے کے پیکٹ پر گندم کی باریاں بنی ہوتی ہیں، یا پھر اس کمپنی کا یا اس ادارے کا کوئی ٹریڈ مارک ہو، کوئی نشان ہو تو وہ بنا ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی تصویر تو ہم نے نہیں دیکھی کہ یہ تصویر لگا کے دو بچے کو کہو کہ یہ آٹا اس کی طرف سے صدقہ خیرات ہے۔ تصویر لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ یہ اور بات ہے کہ اس آٹے کے اندر سے بھوسی وافر مقدار میں برآمد ہوئی ہے۔ اب اس پہ جو اسمبلی کے اراکین اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر اپنی تصویر لگوانی ہے تو ذاتی پیسے سے آٹا دیں، یہ تو حکومتی پیسہ ہے، یہ حکومت کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور تصویر اپنی کیوں لگائی جا رہی ہے جبکہ وہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی تصویر لگی ہے تو پھر وہ اپنے ادارے کی طرف سے، اپنی طرف سے، ذاتی حیثیت سے یہ آٹا تقسیم کرے۔ بات تو درست ہے، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب صاحبزادی کو ضد ہو، جیسے وہ آپ کو یاد ہو کہ ایک نمائندے نے ان سے سوال کیا تھا کہ آٹے پہ تصویر ہے آپ کے والد صاحب کی تو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، نواز شریف کی تصویر کیوں ہے؟ پہلے تو وہ آگے چلی جا رہی تھی دوڑی، لیکن جیسے انہوں نے یہ اعتراض والا سوال سنا تو وہ پیچھے مڑی اور پلٹ کر انہوں نے کہا کہ حکومت کس کی ہے؟ نمائندے نے کہا کہ نون لیگ کی، تو وہ بولی نواز شریف کی، اس کے بعد آگے چلی گئی۔ تو یہ باپ اور بیٹی دونوں تسلیم کر چکے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ رہ کر بھی خود کو وزیر اعظم ہی سمجھ رہی ہیں۔ ان سب کے طور طریقے ایسے ہی ہیں اور ان کے گردن میں مزید اکڑ آ گئی ہے، یہ لوگ اور اکڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ خود جانتے ہیں کہ یہ جو بھی ان کے طور طریقے ہیں یہ نہیں چلیں گے اور ان کی حکومت ہی نہیں چلے گی۔ ان کی کوئی ذاتی اگر حیثیت ہوتی تو یہ لوگ ہارتے نہیں، اور اگر یہ کچھ کر چکے ہوتے عوام کے لیے، جس کے لیے کیا ہے ذاتی طور پر تھوڑے گنے چنے لوگوں کے لیے، وہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ اتنا بھی ووٹ نہیں کہ اس سے آپ وزیر اعظم بن جائے۔ اچھا، بات وہی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو پنجاب کے بجٹ میں فی نوجوان 2 روپے 75 پیسے رکھے گئے ہیں، تو 2 روپے 75 پیسے تو اب خیرات میں بھی نہیں آتے، اور اگر آپ لوگ بچے کو تو اب 50 روپے بھی دے دیں تو وہ نہیں لیتے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک خالی اس ذہن کو یہ دے دیا گیا معاملہ اور اس نے صفحات بھر دیے اور ایک کتاب چھاپ دی، یہ ریکارڈ میں رہتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ کس دور حکومت میں کیسا بجٹ تھا، کیا تھا، باقاعدہ اس پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بجٹ کے ساتھ مذاق کیا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا ہے، لیبر کلاس تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اور محکمہ زراعت وہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سارا نظام چل رہا ہے، اور اب جو سوال اٹھیں گے نوجوانوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ اہم ہے۔ عورتوں کو تو چلیے آپ نے کچھ نہیں سمجھا، جن خواتین کو اہم سمجھا گیا ہے وہ مریم نواز کی کابینہ میں ہے، وہ ان کے آگے پیچھے رہتی ہیں، بس وہی اہم ہے، وہ اہم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم، آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور اپنے گھر کا بجٹ بنائیے اور دیکھیے کہ ایک ایک فرد پہ کیا کیا خرچ آتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے مینج کیجئے، اس طرح سے آپ کا گھر کا بجٹ ہوتا ہے، جو آمدنی ہو اسی حساب سے اخراجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکومتوں کے بھی بجٹ بنا کرتے ہیں، بجٹ بنانا کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس طرح غلط سلط 3 کلو کی ایک کتاب بنا کے سامنے رکھ دیں، یہ دھوکہ دینا ہے، صاف صاف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اب جو بھی ہے جہاں بھی ہے سب سلامت رہیں۔